عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید تنویر فاطمہ اخلاق علی انجمن اشاعت تعلیم بیڑ کے زیر انصرام میلیا جونیئر آرٹس اینڈ سائنس کالج بیڑ کی جانب سے آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں۔ آج ہم اردو یوک بھارتی 12ویں جماعت کے لیے اس درسی کتاب سے حصہ نظم میں پہلی نظم میری دعا، صفحہ نمبر 72، صنف مناجات، شاعر صفی اورنگ آبادی کا مطالعہ کریں گے۔ پیارے بچوں، مناجات کی معنی اور مفہوم سے آگاہ ہوتے ہیں، تو چلیے پیش درس کا مطالعہ کریں۔ پیش درس میں ہم مناجات کی تعریف، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے۔ مناجات اردو کی ایک موضوعی صنف ہے۔ مناجات کے معنی دعا، عرض اور التجا کے ہوتے ہیں۔ وہ نظم جس میں شاعر اپنی عاجزی، انکسار کے ساتھ خدا کی بزرگی بیان کر کے برائیوں اور گناہوں سے نجات کی دعا کرتا ہے، مناجات کہلاتی ہے۔ مناجات میں شاعر خدا کے حضور اپنی بندگی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بے وضاحتی اور حاجات کا اظہار کرتا ہے۔ عام طور پر حمد اور مناجات میں معنی اور مفہوم کے لحاظ سے امتیاز نہیں کیا جاتا۔ امتیاز کے مفہوم ہے فرق، لیکن حمد اور مناجات میں فرق ہوتا ہے۔ حمد میں شاعر خالصتاً خدا کی تعریف کرتا ہے، جبکہ مناجات میں خدا کی تعریف کے ساتھ اس کے حضور اپنی ضروریات بھی پیش کرتا ہے۔ اگرچہ خدا ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن مناجات میں دعا کرتے وقت شاعر اپنی دل کی کیفیت، اپنی بے بسی، اپنی مجبوری اور اپنی حالات کی خرابی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حالات کی بحالی کا طالب ہوتا ہے۔ مناجات کی تعریف و تفہیم کے بعد صفی اورنگ آبادی کے تعارف کی جانب چلتے ہیں۔ صفی کا اصل نام بہاؤالدین صدیقی تھا۔ ان کی پیدائش اورنگ آباد میں 12 فروری 1893 عیسوی کو ہوئی۔ ان کے والد حکیم محمد منیر صفی کو طبیب بنانا چاہتے تھے، لیکن صفی نے درمیان ہی میں تعلیم چھوڑ کر ملازمت شروع کر دی۔ انہوں نے کئی ملازمت کی، مگر ان کا زیادہ رجحان شاعری کی طرف تھا۔ اس فن میں ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے۔ صفی اورنگ آبادی داغ کے بعد اردو کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محاورات صفی اورنگ آبادی داغ کے بعد اردو کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محاورات اور نئے شعری اظہار کو بحسن و خوبی برتا۔ سلاست، شگفتگی، برجستگی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ صفی کا انتقال حیدرآباد میں 21 مارچ 1954 عیسوی کو ہوا۔ 1965 عیسوی میں ان کے شاگرد خواجہ شوق نے ان کا مجموعہ کلام پراگندہ کے نام سے شائع کیا۔ مناجات کے اشعار کا مطالعہ کریں تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت عز و وقار دے۔ تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کہ میرے پروردگار دے۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز وہ نفس و شعلہ بار دے۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔
میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔